مفتی صاحب، بعض لوگ محرم میں حضرت قاسم بی بی سکینہ کی مہندی کی رسومات ادا کرتے ہیں اور خواتین اس موقع پر منت بھی مانگتی ہیں، اس کی اصل کیا ہے؟ سلمان بھی، جہاں تک ماہ محرم میں حضرت امام قاسم اور بی بی سکینہ کی مہندی کی رسومات ادا کرنے کا تعلق ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ شاید کربلا کے اندر کوئی خوشیوں کا ماحول تھا اور وہاں پر جو ہے خوشیوں کے ترانے بج رہے تھے، حالانکہ جب یہ جانثاران کربلا امام حسین کی معیت میں یہاں پر آئے اور پھر میدان کرب و بلا میں پڑاؤ ڈالا گیا اور پھر 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا اور پھر 10 تاریخ کو شہادت ہوئی، یہ وقت وہاں پر یہ مہندیاں کرنے اور اس طرح کے معاملات کا نہیں تھا۔ اور دوسری چیز، وہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس بارے میں بھی غور کریں کہ یہ تو عربوں کا کلچر ہے ہی نہیں۔ یہ مہندی اور اس سے متعلقہ جو خرافات ہیں یہ تو ہندوستان میں بسنے والے افراد کی ذاتی اختراعات ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کا طویل تعلق جو ہے ہندوستان میں بسنے والے ہندوؤں کے ساتھ رہا تو ان کی رسومات کو اڈاپٹ کر لیا، لہٰذا وہ چیزیں یہاں پر بھی آ گئیں۔ اب ان ایام میں ان بزرگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ساری چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ مہندی سجائی جا رہی ہے، اس کو لے کے ایک ریوڑ جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کو رکھا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو کربلا میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ دوسرا، یہ عربوں کا کلچر بھی نہیں ہے، یہ ہندوستان میں موجود اختراعات ہیں، تو ان چیزوں سے ہماری مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر دوسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ منتیں مانی جاتی ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ تعزیہ رکھا ہوا ہے یا کچھ اس طرح کی مہندی کا سلسلہ ہے، کھیر بھی رکھا رہتا ہے، ہاں وہاں پہ کھیر کی پیالیاں رکھی اٹھا ہوتی کر ہیں، جو ہے وہ منتیں بھی مانگ رہی ہاں ہوتی ہیں۔ کھیر کی پیالی اٹھائی اس نیت کے ساتھ کہ ہماری شادی ہو جائے، رشتہ لگ جائے، اگلے سال شادی ہو گئی تو پھر وہ کھیر کی 7 پیالیاں لے کر آ رہی ہوتی ہیں، یہ جتنی پیالیوں کی نیت کی ہوتی ہے وہاں پہ لا کے پیالیاں رکھ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ جو پورا سلسلہ چلا ہے وہاں پہ جو کھیر کی پیالیاں آ تو رہی ہیں، اس نے تو اٹھائی لے کے چلی گئی، باقی جو پیالیاں آئیں وہ کہاں گئی؟ وہ کوئی وہاں پہ بیٹھ کے سائڈ میں کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے بھائی؟ خواتینوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتی ہیں کہ سالوں سے رشتہ نہیں لگا تھا اور کھیر اٹھایا تو امام حسین کے صدقے جو ہے وہ رشتہ لگ چکا، امام قاسم کے منتیں مانگی تھی تو لگ گیا۔ ہاں، یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یہ معاملہ ہو گیا، دیکھیے رشتہ جو ہے کب ہوگا، کس سے ہوگا، کہاں ہوگا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ بزرگوں کی نسبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو منت کا شرعی کانسیپٹ ہے وہ یہ منت کا شرعی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ منت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ انسان اپنے اوپر عبادت مقصودہ یا اس کی جن سے کسی چیز کو لازم کرے کہ یا اللہ میں فلاں عبادت یا عبادت مقصودہ جو ہے یا اس کی جن سے کوئی عبادت ہے، جیسے روزہ ہو گیا، نماز ہے، نفل نماز ہو گئی کہ اس کو ادا کروں گا اور یہ تیری رضا کے لیے کام کروں۔ بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر بچے کو شفا مل گئی تو ہم 4 روزے رکھ لیں گے، یہ معاملہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ایک سینیریو چل رہا ہے اور دیگر معاملات چل رہے ہیں یہ تعلیمات اسلام کے موافق نہیں ہے، بلکہ بہت سی اسلام کی بنیادی تعلیمات پر ضرب پڑ رہی ہوتی ہے۔ پھر خواتین جب نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ 10 نوجوانوں کے پیچھے لشکر بھی چل رہا ہوتا ہے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے۔ پھر وہاں پہ جو افراد ہوتے ہیں وہ اوباش قسم کے نوجوان، آئیے بہن، آئیے آپا، آئیے باجی، ادھر بیٹھیے، یہ کریں وہ کریں۔ تو جب خواتین یہ پیالیاں لینے کے لیے جا رہی ہیں، بھرنے کے لیے جا رہی ہیں، تو وہاں پہ تو ویسے رشتے لگ جانا ہے، کیونکہ دائیں بائیں وہاں پہ پوری ایک مارکیٹ ہے، وہاں پر سارا معاملہ چل رہا ہے کہ جس کا رشتہ نہیں لگا اس کا بھی رشتہ ہوگا اور جس کا رشتہ لگا ہوا ہے بعض اوقات اس کو بھی پیغام رشتہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو اتنے افراد ہیں کہ جو کنڈے ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس معاملے کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے اور ان بزرگوں کے لیے گھر سے ہی ایصال ثواب اور نیاز کا اہتمام کیا جائے اور ثواب کے ہدایہ پہنچا کر ان سے برکتیں لی جائیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔